بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 6 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے وطن کے لیے۔ اس کی ہم پڑھائی کر چکے، ساتھ ہم نے مفہوم سمجھا تھا اور مشکل الفاظ بھی ہم نے دیکھے تھے، اور ساتھ ہم نے سوال نمبر 3، 4 اور 5 کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سوال نمبر 6، 7 اور 8 کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل تلفظ پڑھیں اور الفاظ کو اعراب کی مدد سے لکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں لفظ ہے اندیشہ، ان، الف زبر نون ان، دال کے نیچے زیر، یہ کے اوپر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ آواز جاری ہے، شین زبر اور ہے، ٹھیک ہے۔ رویدگی، رے پیش واؤ، رو، حمزہ، یہ کے نیچے کچھ نہیں آئے گا، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور دال کے اوپر زبر ہے، گاف چھوٹی ہے گی، اور یہ آگے اس لیے اس کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، آواز جاری ہے تو اس لیے رویدگی۔ تشویش، تیز زبر شین تش، واؤ کے نیچے زیر ہے، یہ شین، تشویش، ٹھیک ہے۔ آگے ہے معلول، میم زبر لام پیش واؤ، آواز جاری ہے، لام ساکن، معلول۔ وبال، واؤ زبر بے زبر، الف کے اوپر کچھ نہیں آتا، لام ساکن، وبال، اور نیچے ان کے تلفظ بھی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، نظم دوبارہ پڑھیں اور بتائیں آپ کو اس نظم میں سے کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ آپ کاپی پہ کریں گے۔ نظم دوبارہ پڑھیں اور بتائیں آپ کو اس نظم میں کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ مجھے اس نظم میں سے پہلا شعر پسند آیا ہے، کیونکہ اس میں وطن کے لیے بہت خوبصورت دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کی بہاریں ہمیشہ قائم رکھے اور یہاں کبھی خزاں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنی پسند کا کوئی شعر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپ بتائیں گے کہ کیوں آپ کو یہ شعر پسند آیا۔ قواعد سیکھیں۔ اسم ضمیر، جملوں میں آنے والے ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں تاکہ اسم کی تکرار سے عبارت بوجھل نہ ہو، اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلاً احمد محنتی طالب علم ہے، احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، احمد کے دوست اور استاد احمد سے بہت خوش ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، اسم ہے کیا؟ اسم کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، اور بار بار اگر نام آ جائے گا، اور یہ جیسے ایک عبارت دی گئی ہے اور اس میں اگر بار بار نام آئے گا تو کیا ہوگا؟ عبارت جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اسم ضمیر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے احمد محنتی طالب علم ہے، وہ احمد کی جگہ وہ استعمال کیے گا، وہ 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ احمد کے دوست اور استاد احمد سے بہت خوش ہیں، تو اس کے استاد اور دوست اس سے بہت خوش ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نام کی جگہ پہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ عبارت میں اسم احمد کی تکرار ہے، جبکہ دوسری عبارت کے دوسرے اور تیسرے جملے میں اسم احمد کی جگہ پر اسماء ضمیر وہ اور اس استعمال ہوئے ہیں۔ ہم نے سوال نمبر 8 کرنا ہے، درج بالا تصور کو مد نظر رکھ کر اسماء ضمیر کو تو، تم اور آپ کی مدد سے 3 جملے بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک تو کا، ایک تم کا اور ایک آپ کا ایک جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک جملہ ہم بنائیں گے۔ اب یہ سوال نمبر 8 آپ دیکھ سکتے ہیں، درج بالا تصور کو مد نظر رکھ کر اسماء ضمیر تو، تم اور آپ کی مدد سے 3 جملے ہم لکھیں۔ اسماء ضمیر کون سے ہیں؟ تو، تم اور آپ۔ جیسے تو کا جملہ ہے، تو محنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم کا کیا جملہ ہم بنا سکتے ہیں؟ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرح آپ نے اسماء ضمیر کے جو ہیں وہ 3 جملے آپ نے بنائے ہیں، تو، تم اور آپ۔ اس طرح آپ کا آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔